اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، یہ کافر گزرتے ہیں اس بستی پر، الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، جس پر پتھروں کا عذاب برسایا گیا تھا۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا یہ روزانہ اس جگہ کو دیکھتے نہیں ہیں؟ بل كانوا لا يرجون نشورا، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ آخرت کے ہی منکر ہو گئے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اے ہمارے نبی جب یہ بدبخت آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو آپ کے ٹھٹھے اور مذاق اڑاتے ہیں۔ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار یہ ہے وہ بندہ جس کو اللہ نے رسول بنا دیا۔ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا، قریب تھا کہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتا، عن آلہتنا، ہمارے نقلی خداؤں سے ہمیں دور کر دیتا، لولا ان صبرنا علیہ، اگر ہم صبر نہ کر پاتے۔ فسوف یعلمون، ان قریب یہ کافر جان لیں گے، حین یرون العذاب، جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، من اضل سبیلا، کہ گمراہ کون ہے۔ آیت نمبر 40، 41، 42، پارہ نمبر 19، سورۃ الفرقان۔ حضرت لوط کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے، ان کی قوم کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے، جو لڑکوں کے ساتھ بد فعلی کرتے تھے۔ لواطت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک سزا تو اس کی یہ آئی کہ جلا دیا جائے بندہ، ایک یہ بھی آئی ہے کہ پہاڑ سے کھڑا کر کے دھکا دے دیا جائے۔ یہ کہتے تھے کہ جناب ہمیں لڑکے پیارے لگتے ہیں۔ کیا لگتے ہیں؟ لڑکے پیارے لگتے ہیں۔ اور حضرت جو پیغمبر تھے انہوں نے کہا بھائی خدا کے لیے ایسا نہ کرو، میری جوان بچیاں ہیں، تم یار ان سے شادی کر لو، تم ان سے۔ وہ کہتے ما لنا فی بناتک من حق، تمہاری بچیوں سے ہمیں کوئی دلچسپی، یعنی لڑکی کی جو صفت ہے نا عورت کی، یہ عورت کو چاہتے ہی نہیں تھے، لڑکوں کو پکڑتے اور ان سے بدفعلی کرتے تھے۔ خیر اللہ نے پتھر ان کے اوپر برسائے تھے، اور جب میرے اللہ کی طرف سے برف کا اوئلہ برستا ہے نا، اور بندے نے اگر ٹرین کروائی ہو اور وہ تھوڑی سپیڈ میں اور تھوڑا بڑا ہو تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، حالانکہ وہی اوئلہ نیچے گر کے پگھل جاتا ہے، لیکن جب وہ لگتا ہے جو اوپر سے سپیڈ آتی ہے۔ اس طرح یہ جو ابابیل ہے، ان کے ذریعے اللہ نے بیت اللہ کو بچایا تھا۔ ان کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں منہ میں ڈال کے مارتے تھے، پتہ نہیں وہ ایٹم بم کی طرح لگتی تھی، کس طرح لگتی تھی، بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ آج بھی حاجی صاحب ابابیل بیت اللہ کے ارد گرد چل رہی ہوتی ہے، اور یہ قیامت تک چلنی ہے۔ ساری دنیا اس ٹائم ہمارے ملکوں پہ، ہمارے دین پہ منصوبے بناتی ہے کہ یار ان کو تباہ کر دو، ان کو ادھر کر دو، ادھر کر دو، ادھر کر دو، ادھر کر دو، لیکن بیت اللہ کے بارے میں منصوبہ بنانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ مسجد نبی کا جو سوچتے ہیں نا، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کہ جو جب جاتے تھے نا جہاد کے لیے، 1 مہینہ پہلے اس علاقے پہ میرے نبی کا روب جو تھا وہ پڑ جاتا تھا۔ یہ قدرتی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ نے اس میں الاؤنس کیا ہوتا تھا کہ میں آ رہا ہوں، قدرتی طور پہ اللہ اگلی قوم کے اوپر آپ کا روب ڈال دیتے تھے۔ تو بھائی آج بھی اس مسجد نبی کے اندر ہمارے آقا موجود ہیں کہ نہیں؟ زندہ حیات اپنی قبر مبارک میں ہیں، صرف پردے کے پیچھے ہیں بس۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کی بیوی دوسری شادی نہیں کر سکتی، یہی وجہ ہے۔ اور اسی وجہ سے کہ آپ زندہ ہیں، حی قیوم ہیں، آپ کے اثرات عالم کے اوپر اب بھی آپ کی نبوت کے اور نور نبوت کے مرتب ہوتے ہیں۔
مرتب ہوتے ہیں. تو بھائی ان کے اوپر تو پتھروں کی بارش آئی تھی. اب قرآن کافروں سے کہتا ہے، آج بھی کافر وہاں رہتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. یہاں سے ایک دفعہ صحابہ بھی گزرے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ادھر سے اگر گزرنا ہے تو رو کے گزرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ عذاب کی جگہ ہے، کوئی پتہ نہیں بھئی ہمارا بھی کوئی گناہ ہو جس کی گرفت میں آج اسی جگہ ہم آ جائیں. اس جگہ گزرو تو رو رو کر گزرنا ہے، اللہ سے ڈر ڈر کے گزرنا ہے، معافی مانگتے مانگتے گزرنا ہے، استغفار پڑھتے پڑھتے گزرنا ہے. ورنہ ہم بڑے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں او یار ان پہ بڑا عذاب آیا ہے، بڑے کوئی گناہ گار ہیں، ان پہ سیلاب آیا ہے، یہ بہت بڑے گناہ گار ہیں. ان پہ زلزلہ آ گیا، یار وہ تو بہت بڑے گناہ گار تھے. بھائی ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیچارے دیہات میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے لاہور میں گناہوں کی شرح دیکھ لو، دیہات میں گناہوں کی شرح دیکھ لو. جنگل میں اگر 500 بندہ رہتا ہے تو اس کے مقابلے میں یہاں 50,000 بندہ رہتا ہے. اب آپ بتاؤ گناہ گار یہاں لاہور میں زیادہ ہیں یا گاؤں میں زیادہ ہیں؟ بھائی لاہور میں زیادہ ہیں کہ نہیں ہے؟ گاؤں میں کم از کم ہیرا منڈی تو نہیں ہے کہیں پہ؟ جی ہیرا منڈی تو نہیں ہے، ہمارے لاہور میں ہے، ہمارے لاہور میں ہے. اب یہ میں اپنے آپ کو صوفی بنا کے، اللہ کا ولی بنا کے ممبر پر چڑھ جاؤں اور شکر کرو ہم بچ گئے، ہم تو بڑے اللہ والے ہیں، ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا، ان پر عذاب آیا ہے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے. ایسا نہیں کرنا. یہ کہا کرو کہ اللہ نے ہم میں تنبیہ کر دی ہے، ہم توبہ کر لیں فوراً ٹھیک ہو جائے. ورنہ وہی اللہ جس نے حضرت نوح کی قوم پہ عذاب اتارا تھا، حضرت لوط کی قوم پہ عذاب اتارا تھا، وہی اللہ ہمارے اوپر بھی عذاب اتار سکتا ہے. کبھی آپ کسی بندے کو حقیر مت سمجھا کریں. کبھی کسی جگہ پہ عذاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کتنے بڑے گناہگار تھے ان کی پکڑ آ گئی. کتنے بڑے؟ اللہ تھوڑے سے لوگوں کو پکڑتے ہیں، بہت سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو. قرآن کہتا ہے کہ یار افلم یکونوا یرونا، کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ یہاں پتھر کی بارش ہوئی تھی، یہاں قوم تباہ ہوئی تھی، یہاں قوم برباد ہوئی تھی، کیا اللہ ان کے اوپر عذاب نہیں لا سکتا؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ یہ قیامت کو بھول گئے. ہمیں پتہ ہے، شکر الحمدللہ کہ ہم عقیدہ قیامت پہ قائم اور دائم ہیں. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ دنیا تو بھائی ایک جھنگا ہے. کیا ہے؟ اصل نعمت آخرت میں ہے. اصل نعمت وہ سوپ پیتے ہیں نا، سوپ آپ شادیوں میں جی سوپ پیتے ہیں، سوپ والی بھی بعض جگہ پہ سوپ ہی اس طرح کے سیاسی بنے ہوتے ہیں کہ وہ پیتے ہی جناب پیٹ ہمارا بھر جاتا ہے. وہ ایک مقدمہ ہوتا ہے، ایک کپ سوپ آپ نے پی لیا، اس کے بعد پھر جو حال میں آپ کو دیکھا جاتا ہے، یہ آج کل تو ایک ڈش ہے، جس وقت وہ پرانا دور ہوتا تھا یہ سب جہاں پہ 5 6 7 4 ڈشیں ہوتی تھی، وہ جو بوفے لگتا تھا. تو بھائی یہ تو ایک ہلکا سا سوپ پلایا جا رہا ہے دنیا میں. اصل تو بوفے کہاں لگنا ہے؟ آخرت میں لگنا ہے. تو نعمت تو بھائی آخرت میں ہے. آج ہم اس دنیا کے پیچھے مر مٹتے ہیں اور کہتے ہیں یار ادھر سے جائیں نا کسی طرح، ادھر سے. قرآن کہتا ہے یہ بدبخت لوگ قیامت کو ہی نہیں مانتے، یہاں سے روزانہ یہ گزرتے ہیں، ان کے سامنے یہاں پہ عذاب پڑا ہوا ہے، ان کے سامنے اس قوم پہ تباہی آ چکی ہے، ان کے سامنے یہ قوم برباد ہو چکی ہے. مگر آج بھی اس طرح کی ہے نہیں. یہ جو آج کل ہم جنس پرستی ہے، ہم جنس، تو حضرت لوط کی قوم کو بھی یہی شوق تھے، یہی شوق تھے. اور قرآن ہمارے نبی کی گفتگو کرتا ہے کہ یا رسول اللہ جب آپ گزرتے ہیں تو یہ وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بڑی آنکھیں چڑھا کے کہتے ہیں اوے یہ ہمارا رسول ہے. جیسے کسی بندے کو، کوئی غریب بندہ ہوتا ہے نا محلے میں، بھائی اس کی لاٹری نکل آئے 3 کروڑ روپے کی، یہ نکل آئی لاٹری، اس کو دروازہ نہیں کھولنا آتا، اس کو گاڑی کا نام نہیں آئے گا، یہ تو دفتر میں نہیں جا سکتا، یہ تو بیچارہ شوز پہن کے نہیں جا سکتا. یہ توہین بدبخت کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی.
جب آپ گزرتے رحمت للعالمین تھے، سردار الانبیاء تھے، صاحب معراج تھے، یہ بڑے بڑے چودھری فن خان، اور یہ بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے، اوئے یہ رسول بن گیا یار، یہ رسول بن گیا یار۔ وہ برطانیہ کے اندر ایک ہمارا پاکستانی کوئی وزیر بن گیا تھا، پتہ نہیں بیچارہ ملازم تھا، چھوٹا سا تھا، وہ کہتے تھے اوئے ہوئے ہوئے یار اے بندہ وزیر بن گیا، اور یہاں پہ لوگ ترلے لیتے ہیں وزیر بننے کے لیے۔ کافر بے شک کافر ہیں، مگر کچھ ہمارے دین سے چیزیں وہ لے کے اس پہ چل رہے ہیں، ہمارے دین کی کچھ چیزیں لے کے، وہ غریب اور امیر کا ان میں فرق نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اور وہ غریب کی ہیلپ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ بعض ممالک اس طرح کے بھی ہیں جہاں ایک بھی غریب نہیں ہے، ایک بھی غریب نہیں ہے، حالانکہ بھائی انہوں نے کون سی کوئی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے یا کوئی عشر دینا ہوتا ہے یا کوئی فلاں دینا ہوتا ہے، لیکن ان کی یہاں بہرحال ہیلپ کرتے ہیں وہ۔ حالانکہ یہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ یار تم اپنے مسلمانوں کو ساتھ لے کے چلا کرو، ہم کہتے ہیں وہ یہ غریب ہے نا اس کو دبا کے رکھو، یہ غریب ہے نا اس کو دبا کے رکھو، اور جناب یہ بالکل اوپر نہیں آنا چاہیے، اس کے بچے اوپر نہیں آنے چاہیے، یہ گردن اٹھا کے ہمارے سامنے نہ آئے، یہ جتنے کا ہے اتنے میں رہنے دو اس کو۔ اب اس کا کوئی بچہ بیچارہ اللہ نے صلاحیت دی ہو اور وہ آگے بڑھ جائے اور اس کا نام آ جائے جی نوبل انعام یافتہ، کیا آ جائے؟ اب وہ جناب آنکھیں چڑھا گئے تھے، اوے اس کو انعام مل گیا، ہمارے نبی کو یہ اس طرح کہتے تھے، یار یہ رسول بن گئے۔ ہمارے نبی تو بالکل سادہ تھے نا بھائی، جوتی اگر پھٹتی تھی تو آپ نئی لانے کے بجائے اس میں ٹانکے لگا کے کوشش کرتے تھے اس کے استعمال کریں۔ کپڑا اگر پھٹ جاتا تو ہمارے آقا کوشش فرماتے بھائی اس میں پیوند لگا کے کیا کریں۔ آج اگر ہم نے یہاں پہ وہ کوئی ہاتھ سے سلائی کی اور مسجد میں آنے کے مولوی صاحب کپڑے نہیں گئے تھوڑے کول، اور اگر کوئی جوتی ہم سلائی کروا لیں یا تھوڑی سی پھٹی ہو، یار تمہارے پاس کوئی جوتی نہیں ہے، اور انتظامیہ والے مولوی کو کہہ دیں گے وہ تیرے کول کپڑے کوئی نہیں، جوتی کوئی نہیں، یار تو امام بننا ہے۔ یہی مثال ہمارے نبی کے ساتھ کیا کرتے تھے، یار یہ رسول بن گیا، رسول ہونا چاہیے، وی آئی پی آدمی ہونا چاہیے، بڑا جاگیردار ہونا چاہیے، بڑا دولت مند ہونا چاہیے، دنیا جس کے ڈنکے بجاتی ہو، دنیا جس کے مال دولت پہ فخر کرتی ہو، اس کو کیا بننا چاہیے؟ رسول۔ اب کیا ہے، پھر وہ آپس میں کہتے ہیں، یہ جو باطل والے ہوتے ہیں نا، باطل پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈر بڑا ہوتا ہے، ڈر اس چیز کا ہوتا ہے یار ہم میں سے کوئی بندہ پھسل کے نا اسلام میں نہ چلا جائے، ہم میں سے کوئی بندہ پھسل کے، بڑا ڈر ہوتا ہے ان کو، کوئی مولوی مسلمان ان کی محفل میں آ جائے گا نا، ان کو ایک ہی ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ کہیں اس کو دیکھ کر یا اس کی بات سن کر کہیں دائیں بائیں ہو جائے۔ اب یہ آپس میں جناب ملتے اور ہاتھوں میں ہاتھ دیتے اور نبی کا مذاق اڑاتے اور کہتے شکر ہے شکر ہے شکر ہے اسی بچ گئے۔ ان قاد لیذلنا عن آلیتنا، یہ نبی تو ہمارے خداؤں کو بھی چھڑوا رہا تھا، ہمارے نبی نے نقلی خدا چھڑوائے ہیں، بت آپ نے توڑے ہیں، شرک آپ نے ختم کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو آپ نے بیان کی ہے۔ اب یہ کہتے یار شکر ہے کہ اسی اپنا پیر پھڑیا ہے، 2 نمبر خدا سی بنا کے رکھیا ہے، ورنہ یہ نبی تو ہمیں ان خداؤں سے بھی سائڈ پہ کر دیتا۔ لولا ان صبرنا علیہ، اگر ہم جمے نہ رہتے، بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا یہ لات خدا ہے، یہ عزا خدا ہے، یہ منات خدا ہے، یہ حبل خدا ہے، یہ عبل خدا ہے، یہ ہمارے خدا ہیں۔ وہ رسول آ رہا ہے، کوئی پرسنالٹی نہیں، کوئی امیر آدمی نہیں ہے، کوئی دولت مند نہیں ہے، کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہے، یہ تو شکر ادا کرو کہ ہم تو بھائی اپنے خداؤں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کہیں اس نے ہمیں اپنے خداؤں سے دور نہیں کر دیا۔ تو یہ باطل والوں کو ڈر ہوتا ہے، آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ جس جگہ جائیں گے اللہ آپ کو عزت کے ساتھ دین بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے گی۔ یہ بہت کم ایوریج آ رہی ہے، لاکھوں میں کوئی 1-2 بندے ہوتے ہیں جو ادھر عیسائی ہو جائیں یا یہودی ہو جائیں۔ اکثر رپورٹیں یہی آتی ہیں کہ یار وہ بیان سن کے عیسائی مسلمان ہو گیا، کوئی یہودی مسلمان ہو گیا، کوئی گلوکار قرآن کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا، کوئی کسی کی تلاوت کو سن کے مسلمان ہو گیا، یہ بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں۔
کئی مرزائی کیا ہو گئے ہیں؟ مسلمان ہو گئے ہیں. کئی رافضی کیا ہو گئے ہیں؟ مسلمان ہو گئے ہیں. یہ رپورٹیں ہیں. ان کو ڈر ہی یہی ہوتا ہے کہ یار ادھر کوئی مولوی نہ آ جائے، ادھر کوئی لچھے دار تقریر ایمان والی نہ ہو جائے، کوئی اسلام والی نہ ہو جائے. ہمارے نبی کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے، دیکھو یار یہ ہمارا رسول نہیں بن سکتا، یہ شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں شرک سے کہیں نہیں ہٹا دیا، ہم اپنی شرک پہ قائم ہیں، اپنے خدا کے ساتھ قائم ہیں. اللہ کے نزدیک پاک بندہ وہ نہیں ہوتا جو صرف صابن سے نہا لے. صابن سے خدا کے ہاں پاک، سب سے بڑا پاک وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایک اللہ کی محبت ہو، ایک اللہ کی محبت ہو. اور یہ دل کو صاف کرتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. اب ایک نالی ہے نا، نالی گٹر میں آپ کا ہیرا گر گیا ہے. کیا گر گیا جی؟ یا موتی گر گیا ہے. اب بھائی اگر آپ نے اس کو صاف کرنا ہے تو آپ کو نکالنا چاہیے کہ نہیں؟ اور محلے والوں نے مشورہ کیا تھا 5 بالٹیاں اور گٹر دے پانی دیں لے آ کے سوٹ دیو، 5 بالٹی اس پہ اور ڈال دو. اب مجھے بتاؤ یہ گندگی کی طرف جائے گا یا صفائی کی طرف جائے گا؟ یہ ناکام ہو جائے گا مسئلہ، یہ کامیاب ہو جائے گا. بھائی یہ شرک ہے، اور شرک والوں کے ساتھ تم جڑ جاتے ہو، پھر ادھر سے ایک بندہ اور آ کے جڑ جاتا ہے، اور وہ سارے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں شکر ہے یار ہمارا وہ رب جو ہم نے بنایا ہوا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نہیں گیا. یہ تو گندے ہیں. یہ لوگ کیا ہیں؟ گندے ہیں. اچھے وہ لوگ ہیں جو سادہ ہوں، بالکل نیک ہوں، پاک باز ہوں، لیکن نبی پاک کو خاتم النبیین سمجھتے ہوں، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہوں، صحابہ کو برحق سمجھتے ہوں، عقیدہ آخرت پہ یقین رکھتے ہوں، اللہ کی پکڑ کو بھی یاد رکھیں، اللہ کی نرمی کو بھی یاد رکھیں، حشر کے میدان کو سوچیں، حوض کوثر کو سوچیں، پل صراط کو سوچیں، پھر یہ سوچیں کہ موج ہماری کب ہے؟ جب ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. پوری زندگی آج آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے نا کہ تم نے دنیا میں رہنا ہے، تمہارے اوپر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی بیماری نہیں آئے گی، کبھی تمہیں کچھ ہوگا نہیں، کبھی تمہیں پیٹرول کے پیسے نہیں دینے پڑیں گے، کرایہ نہیں دینا پڑے گا جی، بخار تمہیں نہیں ہوگا گارنٹی ہے، دل کی تکلیف تمہیں نہیں ہوگی گارنٹی ہے، اور تمہیں خرب چاہیے تو خرب ملے گا، ارب چاہیے تو ارب ملے گا. سونے کا کوئی پہاڑ بھی تم ہاتھ رکھ دو تمہیں مل جائے گا. آپ مجھے بتاؤ یہ آفرز ہو جائے تو ہم میں سے کوئی سجدہ کرے گا؟ کوئی نماز پڑھے گا؟ کوئی داڑھی رکھے گا؟ کوئی ٹوپی رکھے گا؟ اس لیے ہمارے نبی فرماتے اسلام غربت میں آیا ہے اور واپس بھی غربت میں جائے گا. کیا آیا اسلام؟ غربت میں آیا اور واپس کہاں جائے گا؟ غربت. ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس طرح سانپ جو ہوتا ہے نا، سانپ اپنے سوراخ میں واپس چلا جاتا ہے، اس طرح کی جو دین ہے پوری دنیا سے سمٹتے 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 2 مسجدوں میں جمع ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ایک بیت اللہ، دوسری مسجد نبوی. ایک بیت اللہ ہے، دوسری کیا ہے؟ مسجد. بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں اسلام سمٹ کے آئے گا، سمٹ کے آئے گا، سمٹ کے آئے گا، سمٹ کے آئے گا، اور دونوں مسجدوں میں اکٹھا ہو جائے گا. اس کا تعلق یہ ہے کہ ہمیں مسجد کی محبت رکھنی چاہیے. مسجد کو سہیلی بناؤ، اپنی دوست بناؤ، اس کو اپنا گھر سمجھا کرو. یہ آپ کی پراپرٹی ہے انشاءاللہ. یہ یہاں کی چیز نہیں ہے، یہ جنت کی چیز ہے. مسجد بے شک دنیا کے سمٹ سے بنی ہے، لیکن یہ چیز کون سی ہے؟ جنت کی ہے. مسجدیں فرش سے لے کے خدا کے عرش تک مسجدیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ خدا کے عرش تک مسجدیں ہوتی ہیں. تو مسجد کے اندر جو بندہ آتا ہے سمجھ جاؤ کہ وہ جنت کی پراپرٹی کو ہاتھ لگا چکا ہے، وہاں پہ آ چکا ہے، وہاں پہ بیٹھ چکا ہے، وہاں سے اس کو محبت ہو گئی. کیونکہ قیامت کے دن یہ مسجدیں اس طرح ہوا میں اٹھائی جائیں گی، پھر ان کو چلایا جائے گا اور چل کر بیت اللہ کے سینٹر میں اس کو رکھ دیا جائے گا. پھر بیت اللہ کھلا ہوتا جائے گا، کھلا کھلا کھلا، اور یہ ساری دنیا کی مسجدیں اس میں آ جائیں گی، ساری دنیا کی مسجدیں اس میں. تو اللہ ان بدبختوں سے ہمیں بچائے جنہوں نے ہمارے نبی کا مذاق اڑایا. تو آج مولویوں کو کیسے برداشت کریں گے؟ مولوی آ گیا یار، اسمبلی چ آ گیا مولوی، مولوی وزیر بن گیا، مولوی کے بچیاں نے وزارتیں مل گئی ہیں. یہ الفاظ جو آج استعمال ہوں گے مولوی کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1400 سال پہلے بھی یہی الفاظ استعمال ہوتے تھے. اس لیے
ڈرنا آپ نے حق پہ رہ کے کبھی نہیں ہے، باطل ضرور ڈرے گا کہ آپ اس پہ کہیں غالب نہ آ جائیں، اور غالب آنا ہی انشاءاللہ ہم نے ہے، وہ کبھی غالب آ ہی، اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔